وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد एक नारे सलवात पता देखें कि जुदा रहे खाले काबा रहेगा महशर तक जुदा रहे खाले काबा रहेगा महशर तक फलक की मांग में ये कहकशा रहे ना रहे फलक की मांग में ये कहकशा रहे ना रहे छुरी की धार पे ये खून से लिख गए निसम और कथा देखें कि वो जो बेसाया है
وہ جو بے سایہ ہے اگر اس کا اشارہ ہو جائے، وہ جو بے سایہ ہے اگر اس کا اشارہ ہو جائے، میرا سایہ میری دیوار سے اونچا ہو جائے، میرا سایہ میری دیوار سے اونچا ہو جائے، اس کا نیاب لہو کیا ہو پسینہ جس کا، اس کا نیاب لہو کیا ہو پسینہ جس کا، کہیں آدم کہیں یوسف کہیں عیسیٰ ہو جائے، کہیں آدم کہیں یوسف کہیں عیسیٰ ہو جائے۔ اور پتہ دیکھیں کہ تھا الگ سارے زمانے سے قرینہ اس کا، تھا الگ سارے زمانے سے قرینہ اس کا، اپنے ہی خون پہ رہتا تھا سفینہ اس کا۔ نجم اس کا، مدینہ اس کا۔ پتہ دیکھیں کہ ہم سب چلے ہیں سوئے مدینہ الگ الگ، ہم سب چلے ہیں سوئے مدینہ الگ الگ، کشتی الگ الگ ہے سفینہ الگ الگ، کشتی الگ الگ ہے سفینہ الگ الگ۔ ہم کو بھی غم منانے دو تم بھی مناؤ جشن، ہم کو بھی غم منانے دو تم بھی مناؤ جشن، تقسیم کر لے آؤ مہینے الگ الگ، تقسیم کر لے آؤ مہینے الگ الگ۔ زینب کے دونوں لال گئے رن میں ایک ساتھ، زینب کے دونوں لال گئے رن میں ایک ساتھ، مرنا الگ الگ ہے نہ جینا الگ الگ۔ رکھ کر ردا میں لاش قاسم کو لائے شاہ، رکھ کر ردا میں لاش قاسم کو لائے شاہ، گردن سے سر تو بازو سے سینہ الگ الگ، ہم سب چلے ہیں سوئے مدینہ الگ الگ، کشتی الگ الگ ہے سفینہ الگ الگ۔ میں پشور نقوی صاحب سے کہا ہوں کہ بعد میں پشور ایک نعرہ سلوات۔ برس کے علی اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، شہلاتے ہیں ہم شکل پیغمبر کا جنازہ، پیغمبر کا جنازہ، ہر خیمے میں علم آیا ہے قرآن، ہے برپا قرآن، ہے برپا دریا پہ ہے عباس دلاور کا جنازہ، دلاور کا جنازہ۔ اس درجہ سکینہ سے تھا شرمندہ علمدار، شرمندہ علمدار، شہلانا سکے اپنے برادر کا جنازہ، برادر کا جنازہ۔ اے کل کے مددگار مدد کرنے کو آؤ، شبیر سے اٹھتا نہیں اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔ اصغر کی طرف دیکھ کے یہ کہتی تھی بانو، یہ کہتی تھی بانو، کن آنکھوں سے دیکھوں میں گلے تر کا جنازہ، گلے تر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔
رضوان دانش صاحب سے گزارش ہے کہ بارگاہ امام میں آ کے فکر پیش کے جناب خوشی دے میں امام پہنچا ہے، راستے میں رضوان دانش صاحب کا سماعت ہے، اس کے بعد مجلس کا آغاز ہو ہے۔ ہم مومن زغل شیخ کے اعلان سماعت فرما لیں۔ 23 محرم سے 27 محرم درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں ہر سال کی طرح ان سال بھی خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ان پانچوں مجالسوں کو علی جناب مولانا سید قلب جواد صاحب کے فرزند علی جناب مولانا سید قلب احمد نقوی صاحب کے بلا خطاب فرمائیں گے شب میں 9 بجے 23 محرم سے 27 محرم درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں۔ مومن سے گزارش ہے اس میں شرکت کریں۔ ایک آواز بلند نعرہ صلوات۔ سے آ کے یہ بولے سروے میرے عباس کے بازو نہ رہے، سے آ کے یہ بولے سروے میرے عباس کے بازو نہ رہے، میرے عباس کے بازو نہ رہے، میں نے کس حال میں دیکھا ہے اسے، سر کے بھلا کے گرا گھوڑے سے، میں بیاں کیسے کروں وہ منظر، میرے عباس کے بازو نہ رہے، کس کے ہمت تھی جو اس کے ہوتے، آنکھ اٹھا کے کوئی مجھ کو دیکھے، حلق پر میرے چلے گا خنجر، میرے عباس کے بازو نہ رہے، شرم آتی تھی سکینہ سے اسے، رہ گئے خیمے میں بچے پیاسے، مر گیا مشق لیے
اب تو ہو جائے گا اکبر بھی جدا، رن سے لاؤں گا میں اس کو لاشا، یہ بھی ایک زخم لگے گا دل پر، میرے عباس کے بازو نہ رہے، کس طرح دل کو سنبھالوں گا میں، حلق سے تیرے نکالوں گا میں، پھر بناؤں گا میں قبر اصغر، میرے عباس کے بازو نہ رہے، خون رو حلق سے تیرے نکالوں گا میں، پھر بناؤں گا میں قبر اصغر، میرے عباس کے بازو نہ رہے، خون رویا میری آنکھوں نے سرور، دل بھی سینے میں ہوا چکنا چور، کی طرح میں نے لکھا کاغذ پر، میرے عباس کے بازو نہ رہے، نہر سے آ کے یہ بولے سرور، میرے عباس کے بازو نہ رہے۔ میں سب سے پہلے آفتاب شریف مولانا کرب جواد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے دوسرے پروگراموں کو انہی نے اس مخصوص مجلس کی ہے پوسٹ پون کر کے، اور اس عزاخانے میں یہاں پر وقت پر آ جاتے ہیں اور مجلس کو خطاب فرماتے ہیں، چونکہ دوسری مجلسوں کی وجہ سے کافی تاخیر ہو جاتی تھی مجلس میں، اس لیے انہوں نے اپنے دوسرے پروگراموں کو ملتوی کر کے اس یوم خواتین کربلا کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمام مومنین و مومنات کا شکر گزار ہوں کہ جو ہر سال یہاں پر اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ تاج ریڈیو تاج والوں کا بھی میں ممنون و مشکور ہوں، جس کی وجہ سے یہ پروگرام یہاں پر مائک کا ان کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، میں ان کا بھی ہر سال شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری خاص بات، کچھ قومی چیزیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آفتاب شریف مولانا کرب جواد صاحب ایام اعظام میں کس کس چیزوں پر روشنی ڈالیں اور کس کس چیزوں پر آپ لوگوں کو متوجہ کریں۔ اس وقت سب سے خاص بات اور سب سے خاص موضوع وقف کربلا بعد باغ کا ہے، جس کے لیے وہ بے انتہا فکر مند اور بے انتہا جد و جہد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مسلسل وہاں پر پولیس کے ذریعے سے
نافرمانی ہو رہی ہے اور ناجائز تعمیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلسل وہ پولیس کے ذریعے سے کہہ کے وہاں پر کام رکواتے ہیں اور ناجائز تعمیر رکواتے ہیں۔ کئی مقدمات انہی نے نئے دائر کیے ہیں اس کو بچانے کیے، اور تنہا اپنی محنت، اپنی جدوجہد، اپنی گگن کے ساتھ میں عباس باغ کربلا کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سے کیا بتایا جائے کہ 3 سال میں انہوں نے کتنا پیسہ وہاں خرچ اور کتنی جدوجہد کی، قوم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ پہلی بات، کربلا عباس باغ کو آپ جا کے دیکھیں، جس طرح انہوں نے اس کی تعمیر کی ہے، نئے سرے سے روضے کو جس طرح انہوں نے مینٹین کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے اس کی مینٹیننس کی ہے، وہ قابل دید ہے۔ اور دیکھنے کے واسطے ہر آدمی کہتا ہے کہ ایسا روضہ کبھی بھی نہیں تھا، 50 سال میں 100 سال میں نہیں بنا ہے۔ یہ مولانا کرب جواز صاحب کی جدوجہد اور ان کی محنت، ان کی گگن کی وجہ سے آج قابل دید ہے کربلا عباس باغ کا روضہ۔ آپ وہ زیارت کیجئے اور جا کے ان کو دعائیں دیجئے کہ انہوں نے اس کم وقت میں جو 100 سال سے وہاں نہیں ہوا تھا، سب نے آ کے اس کو بیچ کے کھا گیا، قبضہ دوسروں کو دلوا دیا، لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد سے اس کو بچایا بھی، اس کو مینٹین بھی کیا، اور آج وہ تنہا اس کی گائی گا رہے ہیں۔ قوم کے تمام افراد سے گزارش ہے میری، اور میں التماس کرتا ہوں کہ مولانا کرب جواز صاحب کی اس لڑائی میں ان کے شانہ بہ شانہ ضرور آمیں، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کو بچانے کی ہے۔ آج بھی مسلسل وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور وقت پڑنے پر وہ خود بھی اپنا بیان دیں گے اس سلسلے میں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے وہاں پر ان کو دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ بہرحال کہ میں تمام اس مائک کے ذریعے سے، اس ٹی وی کے ذریعے سے جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے، یہ دعا کرتا ہوں، مومنین سے دعا کی خواہش مند ہوں کہ مولانا کرب جواز صاحب کو کربلا عباس باغ میں ہر طرح سے کامیابی نصیب ہوئے، اور آپ سب کو اس کے لیے آمین کہیے اور دعا کیجئے کہ وہ تنہا جس طرح لڑ رہے ہیں ان کو کامیابی نصیب ہوئے۔ مومنین سے گزارش ہے جو ادھر ہے ادھر سامنے آویں، مجلس یہاں سننے آئے ہیں، ادھر تشریف لائیے، آگے ادھر آ جائیے، آگے تشریف لائیے، آپ حضرات سے گزارش ہے آجے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آفتاب شریعت مولانا کرب جواز صاحب سے کہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں، اور ادھر سائڈ میں جو خواتین بیٹھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ادھر سے جلوس آئے گا، ابھی اس جلوس کی وجہ سے راستہ دے دیجیے گا تاکہ آپ کو کوئی دشواری نہ ہوئے۔ ایک آواز بلند آئے حیدری، ایک نعرہ سلوات۔ اور تھوڑا نیچا کر دیا بس۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد وآل محمد السلام. مجلس کا خمسہ مجالس کا اعلان ہے کہ 23 محرم سے 27 محرم تک شب میں 9 بجے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں خمسہ مجالس ہوگا، جس میں میرے فرزند مولانا قلب احمد نقوی صاحب جو ہے خطاب فرمائیں گے. یہ رضوان علی دارش جو توحہ خان جی نبی نوحہ پڑھا تھا آپ کے سامنے، ان کی طرف سے یہ خمسہ منعقد ہوتا ہے. اور ایک دعائے صحت کی اپیل ہے کہ شیریں جعفری صاحبہ بنت سید شوکت حسین صاحب جعفری، ان کا آپریشن ہونے والا ہے. سر میں ان کے کیا ٹیومر ہے کیا ہے، اس کے لیے بہت بڑا آپریشن ان کا ہونے والا ہے. تو گزارش محمد علیہ السلام ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا بحق محمد والے. ایک صلوات بلند آواز بر محمد والے محمد. جو سورہ میں نے عنوان بیان قرار دیا اور دن و رات آپ حضرات تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور زبردست سورہ ہے جس کو سورہ کوثر یا سورہ انا اعطیناک کہا جاتا ہے، جس کے لیے تمام شیعہ سنی مفسرین علماء اس بات پر متحد ہیں کہ سورہ نازل ہوا ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور کوثر سے مراد کچھ شہزادی ہیں. تمام سنی علماء بھی اس کو مانتے ہیں. اس میں ایک کا صرف حوالہ دوں گا، وہ ہے علامہ مودودی، جو بہت ہی مشہور عالم اہل سنت، ابھی تقریباً 15-20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اور زبردست ان کی علم شہرت اور بہت زبردست اہل سنت جو ہے ان کے ماننے والے. انہوں نے اپنی جو تفہیم القرآن جو تفسیر لکھی ہے، اس میں اسی سورہ کوثر کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو، یہ جملے ہیں ان کے، کہ اللہ نے اپنے رسول کو ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے کثرت نسل عطا کر دی ہے. اور آج ان کے جملے سنیے، آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں نسل رسول سے کوئی نہ کوئی موجود رہا. کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں کہ جہاں سادات میں سے کوئی نہ کوئی مل جائے. دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں نسل رسول سے کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو. چاہے وہ آپ دارپور چلے جائیے، کوئی نہ کوئی سید ضرور مل جائے گا. ساؤتھ پور چلے جائیے، کوئی نہ کوئی سید ضرور مل جائے گا. جہاں بھی آپ جائیں تو نسل رسول سے کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور مل جائے گا. اس کے بعد جملے جو لکھتے ہیں، مگر وہ سرداران مکہ جو رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے. ابتر کے معنی ہے جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کا خاندان ختم ہو جائے، جس کی اولاد ختم ہو جائے، جس کو مقطوع النسل کہا گیا ہے، اس کو کہتے تھے ابتر. تو جو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے تھے، بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے نام لیے ہیں، جیسے ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ. جب رسول اللہ بازار میں جاتے تھے تو یہ طعنہ دیتے تھے، دیکھو اب ابتر آ رہا ہے، جس کی نسل ختم ہو گئی وہ آ رہا ہے، جس کی اولاد ختم ہو گئی وہ آ رہا ہے. اس کو طعنہ دیا کرتے تھے رسول اللہ کو. تو اب وہ لکھتے ہیں علامہ مولودی کہ جو بڑے بڑے سرداران مکہ جو رسول، پہلے تو نہیں لکھا کہ دنیا کے کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں نسل رسول سے کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو. پھر لکھتے ہیں جو سرداران مکہ طعنہ دیتے تھے، آج ان کی نسل سے روئے زمین پر کوئی موجود نہیں. آج نہ ابو لہب کی اولاد ہے، نہ ابو جہل کی اولاد ہے، نہ عاص بن وائل کی اولاد ہے. ان میں سے کسی کی کوئی اولاد موجود نہیں. اس کے بعد وہ لکھتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی اولاد سے ہے بھی تو اس کو علم ہی نہیں کہ ہم ان کی اولاد ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ ہم ان کی اولاد ہے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر اس کو معلوم بھی ہے کہ ہم ان کی اولاد ہے تو اسے گوارا نہیں کہ اپنے کو ان کی طرف منسوب کر دے. ایک صلوات صبر محمد وآل محمد. اگر کوئی
ابو لہب کی اولاد ہوگا اور معلوم بھی ہوگا تو کبھی نہیں بتائے گا کہ دادا ابو لہب تھے۔ اگر کوئی ابو جہل کی اولاد ہے بھی تو کبھی اقرار نہیں کرے گا کہ پردادا ابو جہل رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہے بھی تو چھپا رہا ہے۔ اور یہاں معاملہ الٹا ہے، جو ہیں وہ چھپا رہے ہیں، یا الٹا جو نہیں ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ایک سلوات میں یہ سیادت وہ شرف ہے کہ جو نہیں بھی ہے وہ بھی کہہ دیتے کہ ہم سید ہیں، وہ بھی کہہ دیتے ہم سادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے واقعہ سنا کہ کسی بزرگ کے ساتھ پاس دو لوگ لائے گئے کہ بھئی دونوں سادات ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ کہتے ہیں میں بھی سید ہوں، وہ کہتے ہیں میں بھی سید ہوں، آپ بزرگ عالم ہیں، آپ بتائیے ان دونوں میں سید کون ہے، کس کا دعویٰ سچا ہے، یہ سید ہے کہ وہ سید ہے؟ تو انہیں نے جواب دیا، وہ آپ کے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے جواب ایک شخص کے لیے کہا کہ دیکھیے ان کے لیے میں نے اپنے دادا سے سنا ہے کہ یہ سید ہے، پر دادا سے سنا ہے کہ سید خاندان ہے، یہ ان کے لیے باپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ سید خاندان ہے، تو ان کی تو سنی سنائیے بھائی۔ یہ جو سید ہے ایک کے لیے کہا ہے کہ یہ سید ہے، اس کی سنی سنائیے، باپ سے سنا ہے کہ سید ہیں، دادا سے سنا کہ سید ہے، دادا ان کی تو سنی سنائی، لیکن دوسرے کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سید ہیں۔ کبھی کیسے؟ دوسرے کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں میں سید، کہا ان کے بارے میں تو سنا ہے سید اور ان کو سید بنتے دیکھا ہے میں نے خود، لہذا یہ اصلی سید ہیں۔ صلوات محمد والے یا اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے شرف شہزادی کونین شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ زیادہ وقت نہیں لینا ہے کہ آپ دیکھیں عجیب خصوصیت رکھی ہے اللہ نے۔ قرآن جبریل کے ذریعے سے بھیجا، تمام آیات جتنی تھی جبریل کے ذریعے آتی تھیں، جتنی چیزیں تھیں ملائکہ کے ذریعے سے آئیں، لیکن نور فاطمہ زہرا وہ اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ جبریل کے ذریعے سے آئے رسول تک۔ لہذا اب جو روایت کہی ہے کہ جو معراج جو ہوئی تھی، معراج کی مصلحت یہی تھی کہ اللہ نور فاطمہ زہرا رسول کو براہ راست عطا کرنا چاہتا تھا۔ صلوات محمد والے کسی ملک کے ذریعے سے نہیں، جبریل کے ذریعے سے نہیں، میکائیل کے ذریعے سے نہیں، بلکہ براہ راست۔ اسی لیے نور جناب زہرا کو جنت کے ایک درخت کے ایک سیب میں اس میں داخل کیا، رسول کو بھیجا جاتا ہے، خود رسول وہ سیب توڑتے ہیں، وہ نوش فرماتے ہیں اور نور فاطمہ زہرا منتقل ہوتا ہے۔ صلوات محمد وآلہ وسلم۔ یہ احترام ہے شہزادی کونین کا، یہ احترام ہے۔ اسی لیے میں توجہ چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، صاحب تفسیر کشاف زمخشری بہت بڑے سنی عالم، بہت بڑے مفسر، یہ انہی نے جملے لکھے ہیں جو میں آپ کے سامنے، ایک سنی عالم جملے لکھ رہا ہے، ایک سنی مفسر یہ جملے لکھ رہا ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو کسی شیعہ عالم سے نہیں سنا میں نے، یہ ایک سنی عالم نے تحریر کیا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر کشاف بہت مشہور تفسیر، اور اس کے علامہ زمخشری اس کے لکھنے والے، انہی نے کہا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے ساری نعمتوں کا ذکر کیا، یہ نعمت دی میں نے، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، ساری نعمتیں قرآن میں بکھری ہوئی۔ سنیے بہت بڑا عالم، سنی اہل سنت کا بہت بڑا عالم جملے لکھ رہا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی انسانوں کو، جو انسانوں کو دے گا نعمتیں، وہ میدان حشر میں دے گا، جنت میں دے گا، مرنے کے بعد جو نعمتیں دے گا وہ تمام قرآن میں بکھری ہوئی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کو اللہ نے سورہ دہر میں جمع کر دیا ہے۔ پوری توجہ رہے، جو پورے قرآن مجید میں جو اللہ نعمتیں دینے والا ہے، وہ پورے قرآن مجید میں جو بکھری ہوئی تھی اس کو سورہ دہر میں جمع کر دیا۔ یہ کیا کون لکھ رہا ہے؟ صاحب تفسیر الکشاف لکھ رہے ہیں، زمخشری لکھ رہے ہیں، لیکن ایک نعمت کا تذکرہ سورہ دہر میں نہیں ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، مگر ایک نعمت کا تذکرہ وہ سورہ دہر میں نہیں ہے، اور وہ حور کی نعمت،
کیونکہ شہزادی کی شان میں نازل ہوا تھا، تو اللہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ شہزادی کے ہوتے ہوئے کسی حور کا تذکرہ اس میں ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد والے، ایک صلوات نواز محمد والے محمد۔ اعتراض کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو حقوق نہیں دیے گئے، اسلام میں خواتین کی بے عزتی ہے، معاذ اللہ، اسلام میں خواتین کو جو ہے وہ کوئی درجہ حاصل نہیں ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر درجہ کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ زمانہ کہ جس وقت باپ اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتا تھا اور دفن کر کے فخر محسوس کرتا تھا، فخر کرتا تھا کہ ہم نے اپنی ذلت کے سبب کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا۔ اس وقت تاریخ بتا رہی ہے کہ ایک باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے، ایک باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے۔ کلما دخلت فاطمہ قام الیہ رسول اللہ، جب بھی شہزادی فاطمہ زہرا آتی ہیں اللہ کے رسول تعظیم کے اٹھ جاتے ہیں، نہ صرف تعظیم کے لیے بلکہ ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور نہ صرف ہاتھوں کو بوسہ بلکہ اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں۔ یہ کس وقت کہ جب باپ زندہ دفن کر دیتا ہے، جب اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے فخر کرتا ہے، ذلت کے سبب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا، اس زمانے میں ایک باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر رسول کے پاس، اگر نبی کے پاس اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر، اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر کوئی بھی معجزہ اگر نہیں ہوتا، بہت اہم چیز پیش کر رہا ہوں، اگر رسول کے پاس کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا، اس کوئی میں سارے معجزے آ گئے، یعنی اس کا مطلب کوئی بھی معجزہ، اس میں قرآن بھی آ گیا، یعنی اگر قرآن بھی نہ ہوتا، اگر قرآن بھی نہ ہوتا، اگر شق القمر کا معجزہ بھی نہ ہوتا، اگر معراج کا معجزہ بھی نہ ہوتا، اگر ہاتھوں کے اوپر پتھروں کے تسبیح پڑھنے کا معجزہ بھی نہ ہوتا، اگر درختوں کے سلام کرنے کا معجزہ بھی نہ ہوتا، کوئی بھی معجزہ نہ ہوتا، تو رسول کی رسالت کے لیے یہی عمل کافی تھا کہ جس زمانے میں بیٹی کو دفن کرتے تھے، اس وقت کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، جو خود اس بات کی دلیل ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی پیغمبر ہے۔ ایک صلوات نواز محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی یا علی۔ اور کسی مجلس میں نے عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، معمولی بات نہیں ہے رسول اللہ کا تعظیم کے لیے اٹھنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک ملک سے دوسرے ملک سے جب معاہدہ ہوتا ہے، مثلاً ابھی کچھ عرصے پہلے ہندوستان اور ایران سے معاہدہ ہوا، یہاں سے یہاں کے جو وزیر اعظم وہ تشریف لے گئے، وہاں کے جو صدر تھے وہ تشریف لائے، ایک جگہ بیٹھ کر معاہدہ ہوا، آپس میں ایگریمنٹ ہوا، ایگریمنٹ پر دستخط ہو گئے، وہاں کے صدر کے دستخط ہوئے ایران کے، اور یہاں کے وزیر اعظم کے دستخط ہوئے۔ ٹی وی میں کیا خبر آئی؟ ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ اخبار میں خبر آئی ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جبکہ صرف 2 لوگوں کے سگنیچر ہیں اس پر۔ بہت توجہ رہے، صرف 2 لوگوں کے اس پر دستخط ہیں، ایک یہاں کے وزیر اعظم کے دستخط اور ایک وہاں کے صدر کے دستخط ہیں۔ تو ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ اس زمانے میں حسن روحانی صاحب تھے، جب ان کے دستخط ہوئے تھے تو اخبار میں خبر تو یوں آنا چاہیے تھی کہ حسن روحانی صاحب اور مودی صاحب کے درمیان معاہدہ ہوا، کیونکہ دستخط تو انہی دونوں کے، سگنیچر تو انہی دونوں کے، مگر خبر کیا آئی؟ ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا۔ یہ خبر کیوں آئی؟ کسی بھی ہندوستانی کی دستخط نہیں، کسی بھی ایرانی کی دستخط نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ خبر کیوں آئی کہ ہندوستان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا؟ ہر ایک کہے گا اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھ رہے ہو، انہوں نے ذاتی حیثیت سے دستخط نہیں کیے ہیں، بلکہ انہوں نے ملک کے سربراہ کی حیثیت سے دستخط کیے ہیں۔ وہ اس ملک کے سربراہ ہیں، ان کے دستخط، یہ اس ملک کے سربراہ ہیں، ان کے دستخط۔ تو سربراہ کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا،
سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کو وہ عمل قرار پاتا ہے۔ جب وہاں کے صدر نے دستخط کر دیے تو اس کا مطلب ہے ہر ایرانی کے دستخط ہو گئے، ہر ایرانی کے دستخط ہو گئے۔ اور یہاں کے وزیر اعظم نے اگر دستخط کر دیے تو اس کا مطلب ہر ہندوستانی کے دستخط ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کا وہ عمل قرار پاتا ہے۔ تو حدیث کی لفظیں کیا ہیں؟ حدیث کی لفظیں یہ نہیں ہیں کہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے، توجہ رہے، یہ لفظیں نہیں ہیں کہ باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے اٹھ رہا ہے۔ حدیث کی لفظیں اللہ کا رسول فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کن کے سردار ہے؟ سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو جو سرداری کو مانتا ہے ان سب کا عمل قرار پاتا ہے۔ مجھے بتاؤ رسول کس کے سردار ہے؟ اب کس کا نام بتاؤں؟ بس یوں سن لیجئے، ہمارا رسول وہ ہے جو آدم کے بھی سردار ہیں، جو نوح کے بھی سردار ہیں، جو ابراہیم کے بھی سردار ہیں، جو موسیٰ کے بھی سردار ہیں، جو عیسیٰ کے بھی سردار ہیں۔ سردار کا عمل اکیلا اس کا نہیں ہوتا، جو جو سرداری کو مانتا ان سب کا عمل قرار پاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ جب رسول اللہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اکیلے رسول نہیں اٹھ رہے ہیں، آدم بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، نوح بھی تعظیم کے لیے اٹھ رہے ہیں، ابراہیم بھی تعظیم کے لیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ ہے مرتبہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کو رسول نے سند دی فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے، فاطمہ میرا ٹکڑا بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میرا ٹکڑا کیا مطلب؟ نبوت کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے، یہ نہیں یہ نہیں کہا جگر کا ٹکڑا، یہ نہیں کہا دل کا ٹکڑا، بلکہ کہا میرا ٹکڑا۔ جب میرا ٹکڑا کہہ دیا تو رسالت بھی شامل ہو گئی، نبوت بھی شامل ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ شہزادی نبوت کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اب یہاں کے اوپر ایک علامہ مودودی کا حوالہ دیا، اب میں ایک بہت بڑے اہل سنت مفسر علامہ آلوسی جو بھی حیات ہیں، جو بھی زندہ ہیں، سب سے بڑے آج کے زمانے کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کون مانا جاتا تھا؟ فخر الدین رازی۔ سب سے بڑے مسلمانوں کے مفسر یعنی قرآن کے اوپر کمنٹری لکھنے والے اور قرآن کی تفسیر لکھنے والے پرانے زمانے میں سب سے بڑے کون تھے؟ فخر الدین رازی۔ آج کے زمانے میں اہل سنت میں سب سے بڑا کون؟ علامہ آلوسی، جن کی تفسیر اعلیٰ الرحمن وہ میرے پاس موجود ہے، وہ تفسیر میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ اس کا الگ سے کتابچہ بھی چھوٹا سا چھپا ہے جو انہیں لکھا ہے آیت تطہیر کے ذیل میں، ایک الگ سے کتابچہ بھی چھپا ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہ آیت تطہیر کے ذیل میں رسول اللہ اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی کہ جو اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں، اہل سنت میں سب سے بڑے مفسر قرآن مانے جاتے ہیں، وہ اپنی کتاب روح المعانی جو ہے ان کی تفسیر اس میں لکھ رہے ہیں کہ رسول نے سند دے دی اپنی بیٹی کو کہ فاطمہ میرا ٹکڑا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہ یہ بھی فتویٰ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں مانی تو کافر، یہ بھی فتویٰ موجود ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نہیں مانی تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، تو نہیں مانا تو کافر ہو جاؤ گے، اتنا سمجھ لو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں جب رسول نے سند دے دی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ اب جس سے رسول افضل ہے اس سے فاطمہ زہرا افضل ہے۔ ایک صلوات بھیجو نواز محمد و آل محمد۔ علامہ آلوسی تفسیر اعلیٰ الرحمن نام بھی بتا رہا ہوں، مصنف کا نام بھی بتا رہا ہوں، کتاب کا نام بھی بتا رہا ہوں، موجود میرے پاس، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ انہیں لکھا کہ جب رسول نے سند دے دی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا،
میرا ٹکڑا. تو اب جس سے رسول بلند ہیں، جس سے رسول افضل ہیں، اس سے فاطمہ زہرا افضل ہو جائیں گی. اب خود مثالیں انہی نے دی ہیں، میں نے نہیں دی ہیں. میری طرف سے مثالیں نہیں ہیں، خود ان کی طرف سے مثال ہے کہ اگر فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے تو اگر رسول آدم سے افضل ہیں تو فاطمہ زہرا آدم سے افضل ہیں. اگر رسول نوح سے افضل ہیں تو فاطمہ زہرا نوح سے افضل ہیں. اگر رسول جناب ابراہیم سے افضل ہیں تو فاطمہ زہرا ابراہیم سے افضل. یعنی جتنے انبیاء اور رسول ان سب سے ہمارے رسول افضل، تو فاطمہ زہرا ہر نبی سے افضل، ہر رسول سے افضل. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اب یہ جملے بھی انہی کے ہیں جو آگے میں پیش کر رہا ہوں. اب یہ جملے بھی انہی کے ہیں. مولویوں ملاؤں میں بحث ہوتی ہے کہ ام المومنین افضل یا شہزادی فاطمہ زہرا افضل. علامہ آلوسی لکھ رہے ہیں، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مفسر لکھ رہا ہے کہ رسول نے کہہ دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو جس سے رسول افضل اس سے فاطمہ افضل. اب ام المومنین بھی مقابلے پر نہیں آ سکتی، فاطمہ زہرا اس سے افضل قرار پائیں گی. ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ. ایک صلوات یا علی یا علی یا علی. شہزادی یا علم میں سب سے افضل ہیں. ماں اگر بہادری و شجاعت میں دیکھا جائے، شجاعت کا یہ مطلب نہیں کہ جنگ لڑی جائے، شجاعت کا مطلب نہیں کہ تلوار سے مقابلہ کیا جائے. نہیں، دیکھو رسول کی کس طرح سے وہ جنگوں میں مدد کرتی تھیں. شہزادی فاطمہ زہرا جب جنگیں ہوتی تھیں تو ساتھ رہتی تھیں، اور اس کے بعد جو زخمی ہوتا تھا اس کی مرہم پٹی کرتی تھی. یہاں تک کہ رسول اللہ جب جنگ احد میں عام طور سے روایت ہے کہ دانت آپ کے زخمی ہو گئے تھے، تو یہی شہزادی فاطمہ زہرا تھی جو دوڑ کر آ گئی تھیں، اور انہیں نے پوری مدد فرمائی تھی. جنگوں میں مولا علی کی مدد کرنے والی یہی شہزادی فاطمہ زہرا تھیں. اس کا مطلب ہے کہ صرف علم کے میدان میں آگے نہیں تھیں بلکہ شجاعت و بہادری کے میدان میں بھی آگے تھیں. حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم تاریخ اسلام دیکھیں تو ہمیں خواتین کی بہت بڑی خدمتیں ملے گی. شہزادی تو ظاہر ہے معصومہ ہیں، رسول کی لخت جگر ہیں، رسول کے جگر کا ٹکڑا ہیں، تو ان کی تو ایسے خدمات ہونا ہی چاہیے تھیں. لیکن جو اصحاب کی بیویاں تھیں ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ زبردست اس میں خدمتیں کی ہیں. نصیبہ نام کی ایک خاتون تھی. جنگ احد میں ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. جنگ احد میں 4 بیٹے شہید ہو گئے، لیکن جبین پر شکن نہیں آئی. ان کے زبان پر لفظ شکایت نہیں آیا کہ میں نے 4 بیٹے اپنے جو ہے وہ ہم نے نچھاور کر دیے. اور جب جنگ احد میں بھاگا ہے لشکر، توجہ رہے، تاریخوں میں درج آپ کے سامنے، جب جنگ احد میں اصحاب کرام، اب بھاگنا نہیں کہیں گے، اس سے توہین ہوگی، جب تشریف لے جا رہے تھے. ایک صلوات سے محمد وآلہ. اب لفظ بھاگنے پہ تو توہین ہے، انسلٹ ہے، اس پہ لوگ بگڑ جائیں گے، تو اس لیے بھاگنے کے لفظ کی بجائے بھی کہ جب میدان سے تشریف لے جا رہے تھے، جب تشریف لے جا رہے تھے، جب جا رہے تھے، تو یہی نصیبہ تھی جو میدان میں ٹکی ہوئی تھی. مرد بھاگ رہے تھے، عورت ٹکی ہوئی تھی. ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ. مرد فرار کر رہے تھے، یہ خاتون ٹکی ہوئی تھی میدان میں، اور بھاگنے والوں پر پتھر مار رہی تھی. ارے کہاں رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہو. مرد بھاگے مگر یہ خاتون نے فرار نہیں کیا. ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ. بہت سے مقامات ایسے مل جائیں گے کہ جہاں کے پر خواتین اور ان کی خدمات اسلام میں مل جائیں. اسی لیے خواتین کو اسلام نے بہت عظمت دی ہے، بہت شرف دیا ہے، بہت مرتبہ دیا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے، میں نے کسی وقت عرض کیا، شاید جناب زینب کے سلسلے میں جو مجلس تھی اس پہ بھی عرض کیا تھا کہ جو پردے کو کہا جاتا ہے کہ توہین ہے، یہ توہین نہیں ہے، تعظیم ہے. یہ توہین نہیں، تجلیل ہے. ان کی عزت افزائی کی گئی ہے کہ جس طرح سے ہیرے کو اندر رکھا جاتا ہے چھپا کر، جس طرح سے موتی کو اندر چھپا کر رکھا جاتا ہے، اسی طرح سے پردے میں رکھا گیا ہے خواتین کو. صلوات بھیجے نواز محمد وآل محمد. ہمارے بزرگ سید العلماء نے ایک جملہ کہا جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک جملہ کہا ہے
جو آپ کے سامنے پیش، انہوں نے کہا کہ جو مرد مطالبہ کرتے ہیں کہ عورتوں کو اندر بند نہیں رکھا جائے، باہر نکالا جائے، یہ جو مرد مطالبہ کرتے ہیں کہ عورتوں کو پردے میں کیوں رکھا جا رہا ہے، کھلے عام ان کو سڑک پر لے آیا جائے، تو فرماتے تھے یہ تو دیکھو کہ مردوں کی نیت کیا ہے، دیکھو کوئی نیت کی کیا، پہلے ان کی نیت پہچانو، پھر سمجھو یہ مطالبہ کیوں ہو رہا ہے، یہ گھر کے اندر کیوں رہتی ہیں، ان کو باہر نکلنا چاہیے، یہ دیکھو کہ ان کی نیت کیا ہے۔ اور وہ جملہ کہتے تھے کہ مردوں کا یہ کہنا کہ خواتین حجاب میں کیوں رہتی ہیں، گھروں کے اندر کیوں رہتی ہیں، ان کو باہر نکلنا چاہیے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ شہر کے ڈاکو چور سب مل کے مطالبہ کریں کہ لوگ دروازے بند کر کے کیوں سوتے ہیں، دروازے کھلے رکھ کے سونا چاہیے۔ ایک سلوات میں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یا علی یا علی یا علی۔ جس زمانے میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا تو وہاں منٹو سرکل ہے، علی گڑھ ہی کا اسکول، ہائی اسکول تک، وہاں بچوں میں آپس میں مقابلہ ہو رہا تھا تقریر کرنے کا، اور موضوع تھا پردہ، پردے کے اوپر، تو کچھ کو اپوزٹ بولنا ہوتا ہے، کچھ کو فیور میں بولنا ہوتا ہے وہاں۔ یہ تو جو آپس میں جو تقریری مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں یہی پوزیشن ہوتی ہے کہ کچھ لڑکے فیور میں ہوتے ہیں، کچھ لڑکے جو ہیں وہ اگینسٹ بولتے ہیں، تو کچھ کو پردے کے فیور میں بولنا تھا، کچھ کو اگینسٹ بولنا تھا۔ تو اس پہ یہ میں وہاں پر موجود تھا، وہ ہم لوگ شریک نہیں تھے، خالی ہم لوگ وہاں پر موجود تھے وہاں کے اوپر۔ تو وہاں کے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ آپس میں ان میں تقریری مقابلہ ہو رہا تھا، موضوع تھا پردہ۔ تو ایک ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ نے آ کر کہا، ارے صاحب پردہ تو بہت بری چیز ہے، پردے سے تو خواتین کی جو پوری استعداد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایک عورت ٹھٹر کے اندر رہ جاتی ہے، اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ استعمال نہیں ہوتی۔ تو اس نے یہ مثال دی جیسے کسی جب پودا نکلے تو اس کے اوپر کوئی ڈبہ ڈھک دیا جائے، کوئی بالٹی اس پر ڈھک دی جائے، تو جب بالٹی ڈھک دی جائے گی تو نہ اس کو دھوپ ملے گی، نہ ہوا ملے گی، نہ پانی ملے گا، تو پودا خود بخود ٹھٹر کے مر جائے گا۔ تو پردہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نکلتے ہوئے پودے کے اوپر کوئی بالٹی یا ڈبہ رکھ دیا جائے، زیادہ پردہ ختم ہونا چاہیے۔ دوسرا پردے کے فیور میں بولنے والا تھا، تو اس نے جملے کے وہ بھی سن لیجیے۔ اس نے کہا کہ ان کی بات ایک لحاظ سے صحیح ہے کہ اگر کسی پہ اگر ڈبہ رکھ دیا جائے گا، کسی ابھرنے والے قصبے کے اوپر، ابھرنے والے پودے کے اوپر اگر کوئی ڈبہ رکھ دیا جائے، پورا ڈھانک دیا جائے کہ ہوا بھی نہ پہنچے، اس پہ جو ہے سورج کی روشنی بھی نہ پہنچے، کوئی چیز نہ پہنچے، تو ٹھٹر جائے گا۔ اگر پورا ڈبہ اس طرح سے ڈھانک دیا جائے کہ ہوا تک نہ جائے تو وہ ٹھٹر کے ختم ہو جائے گا، لیکن اگر بالکل کھول دیا جائے اس کو ہوا میں تو بکریاں چڑھ جائیں گی۔ اگر بغیر حفاظت کے چھوڑ دیا جائے تو بکریاں اسے چڑھ جائیں گی۔ اسلام میں پردہ ایسا ہے کہ نہ ایسا ڈبہ رکھو کہ صلاحیتیں ٹھٹر جائیں، اس کی صلاحیتیں ٹھٹر جائیں، نہ بالکل ایسا کھلا چھوڑ دو کہ ہوا کے بکرے چڑھ جائیں۔ ایک صلوات میں محمد والے، ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے محمد علیہ السلام۔ بس ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کر کے، کیونکہ میں نے سب علماء اہل سنتی کے حوالے دیا سب، لہٰذا یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ایک فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو، اور مسلمانوں کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس سے حدیث لینا چاہیے اور کس سے حدیث نہیں لینا چاہیے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ گھر بھی منحوس ہوتا ہے، گھوڑا بھی منحوس ہوتا ہے، اور عورت بھی منحوس ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری میں رسول اللہ سے انہوں نے منسوب کیا ہے قول کہ گھر منحوس اور گھوڑا منحوس اور عورت منحوس، مشہور ہو گیا ہر طرف، گاؤں مچ گیا ہر طرف۔ بھائی گھر منحوس ہے تو کیا سب سڑک پر رہ جا کے؟ جب گھر منحوس کہہ دیا رسول اللہ نے تو کیا ہم گلیوں میں جا کر رہے ہیں، میدانوں میں جا کر رہے ہیں، گھر چھوڑ دیں؟ اور گھوڑا منحوس تو سفر کیسے کریں؟ جیسے آج ہمارے ساتھ یہ گاڑی ہے، آج جو ہے
یہ جو ایک چیز ہے بھائی وہی کام زمانے میں گھوڑا کرتا تھا. تو اگر گھوڑا چھوڑ دے تو لمبے لمبے سفر ہم کیسے کریں؟ اور عورت اگر منحوس ہے تو اس کا مطلب کوئی شادی بھی نہ کرے, کسی عورت کو گھر پہ لے کر نہ آئے. یہ رسول نے کیا فرما دیا؟ سب کے سب ام المومنین کے پاس پہنچے. یہ بڑا درس ہے اس میں. سب کے سب ام المومنین کے پاس پہنچے کہ یہ ابو ہریرہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھائی بتائیے. تو یہ تو پورا کوہرام بچ گیا پورے معاشرے میں کہ وہ فرما رسول نے کہا ہے گھر منحوس ہے, گھوڑا منحوس ہے, عورت منحوس ہے. تو اب تو کچھ چھوڑا ہی نہیں نے. تو اس وقت ام المومنین نے کہا کہ میں موجود تھی جب رسول نے یہ حدیث فرمائی. میں مسجد میں موجود تھی, پردہ پڑا ہوا تھا, اس کے پیچھے میں تھی, اور رسول نے فرمایا کہ یہودی بدبخت یہ کہتے ہیں. یہ کون کہہ رہا؟ ام المومنین. یہودی, رسول نے کیا فرمایا؟ یہودی بدبخت یہ غلط بات کہتے ہیں کہ گھوڑا منحوس ہے, گھر منحوس ہے اور عورت منحوس ہے. یہ اس وقت موجود نہیں تھے, یہ اس وقت داخل ہوئے جب رسول نے جملہ کہا عورت منحوس ہے. انہوں نے آدھی حدیث سنی تھی, آدھی نہیں سنی تھی. ایک سلوات بے دے آدھی سنی, اور بلکہ آدھی نے بھی کم سنی, 1/3 سنی تھی, 2/3 نہیں سنی. اسی کو مشہور کرنے لگے. یہ یہودیوں کے لیے کہا تھا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر غیر دتو خیرے سے حدیثیں نہ لیا کرو. ایک سلوات بھیجے بلند آواز. یار 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 ان سے حدیثیں لو جنہیں آغوش رسول میں پرورش پائی ہے. ان سے حدیثیں لو کہ جو رسول کے ہر وقت ساتھ ساتھ رہے ہیں. یہی بات علامہ تیجانی کہی تھی, یہی علامہ مجلسی نے بھی بات کہی تھی, جس کے بعد جو ایرانی بادشاہ تھا وہ شیعہ ہو گیا تھا. علامہ مجلسی نے جملے کہے تھے تو ایرانی بادشاہ شیعہ ہو گیا تھا, سنی تھا, شیعہ ہو گیا. اس کے بعد سے شیعت پھیلی ہے ایران میں. ان سے بھی کسی کوئی وہ فتویٰ مانگ رہا تھا تو تمام علماء نے, حنبلی تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا خلاف, اور مالکی تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا, اور شافعی تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا, جو حنفی علماء تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا. اب پسند نہیں آ رہا تھا اس کو کسی کا فتویٰ. ارے بھائی کوئی اور بھی عالم ہے؟ نہیں, سب تو آ گیا آپ پر. بھائی 4 ہی فرقے ہیں مسلمانوں میں, حنفی ہیں, مالکی ہیں, حنبلی ہیں, شافعی ہیں. سارے علماء آپ کے دربار میں جمع ہیں, سب فتویٰ دے رہے ہیں سب, اور سب آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. کیا کوئی اور بھی ہے؟ کہ نہیں, اب کوئی اور تو ہے نہیں. ہاں ایک معمولی سا مولوی ہے. ارے بھائی کون ہے بتاؤ؟ ارے مجلسی نام ہے اس کا, لیکن زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, نہ زیادہ پڑھا لکھا ہے نہ زیادہ سمجھدار ہے, اس لیے ہم نے اس کو نہیں بلایا. بہت چھوٹا سا ایک مولوی, مجلسی نام ہے, علامہ مجلسی کے لیے, جن کی بہار الانوار آج موجود ہے. ایک چھوٹا سا مولوی ہے. ارے مگر وہ تو ہم میں سے نہیں ہے, وہ تو رافضی ہے. کہ بلا کے لے کر آؤ, بلا کے لے کر آؤ. روایت کہتی ہے, تاریخ کہتی ہے, جناب مجلسی جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی چپلیں اٹھائیں اور اپنی بغل میں دبا لیں. اندر جب دربار میں داخل ہو رہے تھے تو چپلیں اٹھا کے اپنی بغل میں دبا لی. کہ دیکھیے کیسا جنگلی آدمی, اس کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ دربار میں آ رہا ہے اور اس کو خطرہ یہ ہے کہ اس کی چپلیں چوری ہو جائیں گی, اس نے بغل میں دبا لی. کہا بھائی پوچھو تو اس سے, تم نے کیا کیا؟ یہ بادشاہ نے پوچھا بھائی آپ یہ چپل اپنی بغل میں کیوں دبائے ہوئے؟ کہا ہوا یہ تھا کہ ایک بار جناب ابو حنیفہ چپلیں چوری ہو گئی تھی, لہٰذا میں نے بھی احتیاطاً یہ چپلیں اپنی بغل میں دبا لی. مسلمان بولے ارے اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. ارے ابو حنیفہ تو 80 سال بعد پیدا ہوئے تھے. یہ کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ تھے رسول کے دربار میں, اور ان کی چپلیں چوری ہو گئی تھی. اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ 80 سال بعد پیدا ہوئے تھے. نہیں کہا مجلسی نہیں, بھول گیا, وہ نہیں تھے, امام مالک تھے, ان کی چپلیں چوری ہو گئی تھی. کہا بڑا بے وقوف, وہ تو اس کے بعد پیدا ہوئے تھے, وہ تو 93 میں پیدا ہوئے تھے میں, وہ تو اور نہیں تھے. انہوں نے کہا پھر نہیں یہاں پھر کچھ بھول نہ ہو, شاید امام شافعی تھے. کہا وہ تو 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے,
ارے توجہ رہے وہ تو 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، وہ رسول کی بد میں کہاں سے آ گئے؟ نہیں امام حنبل تھے کہ وہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، چپلیں زمین پر رکھی، یہ بتاؤ کس کا فتویٰ مانو گے؟ جو 200 سال بعد پیدا ہو رہے ان کو مانو گے، اور جس نے آغوش رسول میں پرورش پائی اس کو مانو گے؟ ایک سلوات بھیجو نواز پر محمد وال یہ ہے ہمارا مذہب، یہ ہے دین ہمارا، کہ ہم ان سے لیتے ہیں دین کہ جن نے آغوش رسول میں آنکھ کھولی اور جن کی آغوش میں رسول نے آنکھ بند کی۔ صلوات نواز پر محمد وآل محمد۔ بس اس سے زیادہ کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اگر تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو خواتین کی خدمت اسلام کے لیے ملے گی، اور حقیقت یہ ہے، حقیقت جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مولا امام حسین سے مسلسل کہہ رہے تھے لوگ، جناب ابن عباس نے بھی کہا اور لوگوں نے کہا کہ آپ جا ہی رہے ہیں تو خواتین کو لے کر نہ جائیے، عورتوں کو لے کر نہ جائیے۔ امام نے فرمایا تھا مصلحت الہیہ یہ ہے، مصلحت الہیہ یہ ہے کہ خواتین میرے ساتھ رہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، بہت بڑی سچائی کہ اگر خواتین ساتھ نہ ہوتی اور وہ بازاروں درباروں میں نہ جاتی تو آج پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ یہ مجلس نہ ہو رہی ہوتی، یہ صف ماتم نہ بچھی ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا ظلم ہو گیا، کون سے وہاں کے اوپر مصیبتیں آئیں، کیسے کیسے ظلم ہوئے۔ یہ خواتین نے جب دنیا کو بیان کیا ہے تب پتہ چلا انہیں، لہذا خواتین کا ہونا ضروری تھا۔ اور کیسی کیسی خواتین، مردوں سے بڑھ کر قربانیاں، کوئی شک نہیں ہے، مردوں سے بڑھ کر قربانیاں دی ہیں انہوں نے، جن کے سامنے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا گیا ہے، جن کے سامنے ان کے گود کے پالوں کو ذبح کیا گیا ہے۔ یہ ہے کربلا کی خواتین، یہ ہے کربلا کی عورتیں۔ یہ کردار اگر جناب زینب کا ہے، جناب ام کلثوم کا ہے، جناب رقیہ کا ہے تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، کچھ ایسے خاندان ایسا تھا جو ابھی آ کر حسین سے ملا ہے، جس کے لیے تاریخ کہتی ہے عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے تو اہل بیت کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اہل بیت کی سیرت سے بھی واقف نہیں تھے، ان کے کردار کو بھی نہیں جانتے تھے، لیکن جب آ کر مل گئے تو کردار سے کردار ملا دیا، سیرت سے سیرت ملا دی۔ یہ کون خاندان؟ یہ جناب وہب کا خاندان ہے، کہ ماں ہے، بیٹا ہے اور زوجہ ہے۔ صرف 17 دن ہوئے تھے شادی کو، جب گزرے تو دیکھا کہ مظلوم ہے جو آواز دے رہا ہے، اما من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میری نصرت کرے۔ ماں نے بیٹے کو بھیجا، اے وہب جا کر دیکھو تو کون مظلوم ہے جو چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ پہنچا بیٹا، واپس آ کر کہا کہ مسلمانوں کے رسول ان کا نواسا ہے، جس کو سب نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ کہا چلو چل کر چلتے ہیں، وہاں کے اوپر آتے ہیں، امام حسین کے ہاتھوں پر مسلمان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے، ماں کہتی ہے، اے وہب جاؤ اور جا کر آقا پر اپنی جان نچھاور کر دو۔ اس وقت بیوی نے دامن تھام لیا کہ مجھے کس پر چھوڑ کر چلے ہو، مجھے کس پر چھوڑ کر چلے۔ ماں نے کہا دیکھو بات نہ ماننا، تمہیں جان دینا ہے۔ دامن چھڑایا اور اس کے بعد وہ گئے میدان جنگ میں۔ میدان جنگ میں گئے، جب انہوں نے حملہ کیا تو ایک شخص سامنے آتا ہے، اس نے جو وار کیا تو ان کے ہاتھ پر وار پڑا اور چاروں انگلیاں ان کی کٹ گئیں۔ جب چاروں انگلیاں کٹ گئیں تو ہاتھ سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں، خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بادر گرامی اب راضی ہوئی آپ، اب راضی ہو گئی آپ سے؟ نہیں ابھی نہیں راضی ہوئی، جب تک خاک و خون میں تجھے لوٹتا نہیں دیکھو گی اس وقت راضی نہیں ہوگی۔ ہاں عزادارو، اس کے بعد اب ایک ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی۔ پھر زوجہ سامنے آ گئی اور وہب کا دامن تھام لیا
اور کہا کہ یہ بتا مجھ کو کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، حسین پر تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا آقا موجود ہے، میرا مولا موجود ہے۔ کہا چلو ساتھ ساتھ چلو۔ پہنچے وہاں اور ان کی زوجہ امام کی خدمت میں۔ کہا یہ وہاں جا تو رہا ہے مگر یہ بتائیے کہ میرے پردے کی ضمانت کیا ہوگی؟ ارے مجھے اپنی بہن زینب کی قریضی میں دے دیجئے، میرا پردہ محفوظ رہے گا۔ کیا کہہ رہی ہے نوجوان؟ اپنی بہن زینب کی قریضی میں دیجئے، میرا پردہ محفوظ رہے گا۔ اور آقا ایک ضمانت دیجئے، آپ مالک جنت ہے، ایک ضمانت دیجئے کہ وہاں میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہو، وہاں میرے بغیر جنت میں داخل نہ ہو۔ امام حسین نے فرمایا میں مالک جنت کی حیثیت ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک تو نہیں پہنچ جائے گی اس وقت وہ ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ میدان جنگ میں وہ ہم گئے، زخمی ہو کر گرے، اب اس سے تاب نہیں ہو سکا، اس نے چوب خیمہ لیا اور وہاں کے قاتل پر حملہ کیا۔ ارے ایک عورت کے سر پر گرد مارا، ادھر وہب کی روح نکلی، ادھر زوجہ وہب کی روح نکلی۔ وہب کو دروازے جنت پر زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، تھوڑی دیر میں زوجہ بھی شہید ہو گئی، زوجہ بھی شہید ہو گئی۔ مادر خیمہ سے منظر دیکھ رہی تھی، قاتل آگے بڑھا، چھری سے وہب کے گلے کو کاٹنا شروع کیا۔ سر جدا ہوا، سر جدا ہوا۔ اس نے ظلم یہ کیا کہ بیٹے کا سر ماں کی طرف اچھال دیا۔ اب تک تو صبر ہوا تھا مگر اب صبر نہیں ہوا، دوڑ کر آگے بڑھی اور وہب کا سر اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، رخساروں کو بوسہ دیا، چہرے سے گرد و غبار خون صاف کیا۔ پھر روایت کہتی ہے دوبارہ قاتل کی طرف اچھال دیا کہ جو ہم راہ خدا میں دے دیتے وہ واپس نہیں لیتے۔ ہاں داداروں، یہ ہے کربلا کی خواتین۔ اور دو جملے مصائب کا عرض کرنا جس کے لیے بڑی منعقد کی گئی ہے۔ یہ مصائب صرف کربلا تک محدود نہیں ہے بلکہ راستے بھر قربانیاں دیتی بھی گئی ہیں۔ یہ بیویاں، یہ مائیں راستے بھر قربانیاں دیتی بھی گئی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک سفر کرے تو وہاں چھوٹی چھوٹی قبریں ملے گی، چھوٹی چھوٹی بچوں کی قبریں ملے گی۔ پوچھا گیا کیسی قبریں ہیں؟ کہا یہ ان بچوں کی قبریں ہیں جو اہل حرم کے ساتھ ساتھ تھے۔ یہ بچے مر کیسے گئے راستے میں، یہ بچے کیسے شہید ہو گئے؟ اس کے لیے روایت کہتی ہے کہ بے کجاوا اونٹوں پر ماں کو بٹھا دیا گیا تھا، ماں کے ہاتھ پسے گردن سے باندھ دیے گئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اونٹوں پر بٹھایا گیا تھا اور شبر کا حکم تھا بہت تیزی سے اونٹ دوڑائے جائے۔ عزاداروں، جب اونٹ تیزی سے دوڑتے تھے تو بچے سنبھل نہیں پاتے تھے، جب گرنے لگتے تھے تو ماں سے مدد کے لیے کہتے تھے مگر ماں مدد کرے تو کیسے کرے، ہاتھ بندھے ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ بچے اونٹوں سے زمین پر گر پڑتے تھے، پیچھے سے تیز رفتار لشکر آ رہا تھا، عزادار گھوڑوں کی ٹاپوں میں بچے پامال ہوتے رہے، مائیں فریاد کرتی رہی مگر کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ سيعلم الذين ظلموا انقلب ينقلبون على لعنة الله
सभी
پانی شر میں دائیں دے کہ منظر پیاسا ہر شے نے کہا ہے میرا گھر گھر پیاسا دیکھ کر چولو کے پانی کو برآمد کی ذات دیکھ کر چولو کے پانی کو برآمد کی ذات پلٹا دریا سے وفاؤں کا سمندر پیاسا کب مجھے پیاس حرم کی نہیں معلوم سدے کب مجھے پیاس حرم کی نہیں معلوم سدے جو واقعات گیا جانب کوثر پیاسا کہا ہے میرا گھر گھر پیاسا ہائے ہائے زینب ہائے 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 زینب ہائے ہائے زینب ہائے ہائے زینب ہائے ہائے آبی ہائے ہائے آبی ہائے ہائے آبی ہائے ہائے آبی ہائے ہائے کلثوم ہائے ہائے کلثوم ہائے ہائے کلثوم ہائے ہائے کلثوم ہائے ہائے فضا ہائے ہائے فضا ہائے ہائے فضا ہائے ہائے فضا ہائے ہائے کبریٰ ہائے ہائے کبریٰ ہائے ہائے کبریٰ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم خاب الفضل العباس امیر المومنین السلام علیکم شہداء کربلا واسیران کربلا السلام علیکم علی الحسین وعلی علی بن الحسین اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علی غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم ای المدفون بعرض الطوس السلام علیکم مغش الشیط والطوار فی یوم الجزا السلام علیکم سلطان عرب والعجم السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب عصر والزمان الامان 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 السلام علیکم حضرت الایمان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم محمد سولیان السلام علیکم محمد اماننا حاضر اللہ تعالیٰ فرق وسوال اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک وعوانک و انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا